بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ ایک بھائی نے سوال یہ کیا ہے کہ یہ قرآن مجید کی جو آیت ہے جو سورہ نحل میں بھی ہے اور سورہ انبیاء میں بھی ہے، سورہ نحل کی آیت نمبر 43 اور سورہ انبیاء کی آیت نمبر 7، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر تم نہیں جانتے ہو تو اہل ذکر سے پوچھ لو۔ سوال یہ تھا کہ جی اس آیت میں اہل ذکر سے مراد کون ہے؟ آج کل کچھ ایسے لوگ بھی پیدا ہو گئے ہیں جو اس اہل ذکر کی غلط تفسیر کر رہے ہیں، غلط تشریح کر رہے ہیں اور اسے بعض نااہل لوگوں کے اوپر فٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جن کا ہمیں تفسیر میں کہیں ذکر نہیں ملتا ہے۔ تو ہم یہ دیکھیں گے آج کہ علماء اہل تشیع نے، شیعہ علماء کرام نے لفظ اہل ذکر کی کیا تفسیر بیان کی ہے، اور یہ میں آپ کی خدمت میں شیعوں کی مستند تفسیر سے بیان کروں گا۔ سب سے پہلے جو اس وقت میرے ہاتھ میں ہے وہ حافظ سید فرمان علی شاہ صاحب کا ترجمہ ہے۔ اس میں وہ سورہ نحل کی آیت نمبر 43 کے حاشیے میں لکھتے ہیں، صفحہ نمبر 324 کے اوپر لکھتے ہیں کہ قرآن مجید میں جا بجا خدا تعالیٰ نے لفظ ذکر سے حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مراد لیے ہیں۔ ایک جگہ فرمایا ہے کہ ہم نے ذکر کو نازل کیا جو رسول ہے، جو تمہیں قرآن کی آیات پڑھ پڑھ کے سناتے ہیں، اور اس آیت میں بھی ذکر سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہیں۔ تو اہل ذکر سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت یعنی ائمہ معصومین مراد ہوئے۔ اسی بنا پر معاویہ بن عمار ذہبی نے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ آپ نے اس آیت کی تلاوت کیا اور فرمایا کہ ہم اہل ذکر ہیں۔ ابن ابی حاتم نے سعید بن جبیر سے روایت کی ہے کہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ باوجود یہ کہ نماز پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں اور حج و عمرہ کرتے ہیں، مگر منافق کے منافق ہیں۔ کسی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، ایسے شخص پر نفاق کیوں کر داخل ہوا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وجہ سے کہ وہ اپنے امام پر طعن کرتا ہے، اس کو برا کہتا ہے، اور اس کا امام وہ ہے جس شخص کے بارے میں خدا نے اپنی کتاب میں یہ فرمایا ہے کہ پوچھ لو اہل ذکر سے اگر تم نہیں جانتے ہو۔ اس میں انہوں نے حوالہ دیا ہے تفسیر در منصور کا، جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 119 کا۔ لکھتے ہیں کہ اس روایت کو ابن مردویہ نے بھی انس بن مالک کی سند سے بیان کیا ہے۔ یہ حافظ سید فرمان علی شاہ کی تفسیر ہو گئی۔ اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں علامہ سید امداد حسین کاظمی کی تفسیر المتقین۔ اس میں یہ لکھتے ہیں، اس میں انہوں نے سورہ نحل کی آیت نمبر 43 کے تفسیر میں لکھا ہے صفحہ نمبر 351 کے اوپر کہ تفسیر صافی صفحہ نمبر 277 پر بحوالہ کافی و تفسیر عیاشی اور تفسیر قمی ائمہ معصومین علیہ السلام سے بہت سی حدیثیں وارد ہوئی ہیں۔ اہل ذکر سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، الذکر سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور اہل ذکر سے مراد آل رسول ہیں، اور امت اس بات پر معمور کی گئی ہے کہ جو کچھ وہ جانتے ہوں جو کچھ وہ نہ جانتے ہوں آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کر لیں۔ اور عیون الاخبار الرضا میں امام رضا علیہ السلام سے منقول ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے رسول کو تمہاری طرف بھیجا ہے جو تمہیں آیات پڑھ پڑھ کے سناتے ہیں، ہم نے رسول کو تمہاری طرف بھیجا ہے جو ذکر ہے اور تمہیں آیات پڑھ پڑھ کے سناتے ہیں۔ بتحقیق اللہ تعالیٰ نے تمہاری طرف ذکر یعنی رسول کو اتارا جو تم کو خدا کی آیتیں پڑھ کر سناتا ہے، بس ذکر تو رسول خدا ہے اور ہم ان کے اہل ذکر ہیں، یعنی ہم ان کی اولاد ہیں۔ پھر اسی تفسیر میں سورہ انبیاء کی آیت نمبر 7 کی تفسیر میں صفحہ نمبر 417 کے اوپر علامہ سید امداد حسین کاظمی لکھتے ہیں کہ یہاں پر ذکر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اسماء مبارکہ میں سے ایک اسم ہے، جیسا کہ سورہ طلاق میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے تحقیق تمہاری طرف اللہ تعالیٰ نے ذکر اتارا جو رسول ہے، وہ تم پر اللہ تعالیٰ کی آیات پڑھتا ہے۔ بس ذکر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی ہے، لہٰذا اہل ذکر کے معنی اہل محمد یا اہل بیت رسول یعنی اہل بیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے، اور انہی سے پوچھنے کا حکم ہے۔ تفسیر صافی صفحہ نمبر 325 پر بحوالہ کافی لکھا ہے کہ کسی نے امام محمد باقر علیہ السلام سے عرض کی کہ ہمارے ہاں کچھ ایسے آدمی بھی ہیں جو یہ گمان کرتے ہیں کہ خدا تعالیٰ کے اس قول کہ پوچھ لو اہل ذکر سے اگر تم نہیں جانتے ہو سے مراد یہود و نصارہ ہیں۔ فرمایا یہی وجہ ہے کہ یہود و نصارہ ان کو اپنے دین کی دعوت دیتے رہتے ہیں۔ پھر اپنے ہاتھ سے اپنے سینے مبارک کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ اہل ذکر ہم ہیں اور ہر چیز ہم سے دریافت کی جا سکتی ہے۔ ان دونوں تفاسیر سے صاف اور واضح طور پر پتہ چل جاتا ہے کہ اہل ذکر سے مراد ائمہ طاہرین علیہ السلام ہیں۔ اب ہم آ جاتے ہیں تفسیر قمی کی طرف۔ تفسیر قمی جو کہ حجت الاسلام والمسلمین ابو الحسن علی بن ابراہیم بن ہاشم القمی کی لکھی ہوئی ہے، جس کا ترجمہ مولانا سید منیر حسین رضوی نے کیا ہے، اور جو مصباح القرآن ٹرسٹ لاہور پاکستان سے شائع ہوئی ہے، اس کی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 195 کے اوپر اسی آیت کی تفسیر میں لکھا ہوا ہے کہ علامہ فرماتے ہیں کہ آل محمد ہی اہل ذکر ہیں۔ جناب زرارہ نے حضرت امام ابو جعفر محمد باقر سے نقل کیا ہے کہ اس آیت کے بارے میں فرمایا کہ خدا کی قسم وہ اہل ذکر ہم آل محمد ہیں۔ میں نے عرض کیا کہ آپ میں وہ اہل ذکر جن سے سوال کیا جاتے تو آپ نے فرمایا ہاں۔ پھر میں نے عرض کیا کہ وہ سوال کرنے والے کیا ہم ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں۔
میں نے عرض کیا کہ ہم پر واجب ہے کہ ہم آپ سے سوال کریں؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ کیا آپ پر واجب ہے کہ آپ اس کا جواب دیں؟ آپ نے فرمایا نہیں، ہمارے اوپر آپ کے سوال کا جواب دینا واجب نہیں ہے، یہ ہماری مرضی ہے کہ اگر ہم مناسب جانیں گے تو جواب دیں گے، اور اگر ہم چاہیں تو آپ کو جواب نہ دیں۔ پھر فرمایا یہ ہماری طرف سے عطا ہے، یا کسی پر احسان کر دیا، حساب کے بغیر اس کو روکے رکھو۔ یہ تفسیر قمی سے میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ اب شیعوں کی ایک اور مستند تفسیر، تفسیر نور الثقلین۔ تفسیر نور الثقلین میں اس آیت کی کافی تفصیل بیان ہوئی ہے، اور یہ جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 62، 63 اور 64 کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ جی اگر تم نہیں جانتے تو اہل ذکر سے پوچھ لو یا سوال کرو۔ اس آیت مجیدہ نے قیامت تک لوگوں کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا ہے، ایک وہ جو نہیں جانتے، اور دوسرے وہ جو اہل ذکر ہیں یعنی جانتے ہیں۔ اور جو لوگ نہیں جانتے ان پر واجب ہے کہ وہ اہل ذکر سے سوال کریں، اور یہ بات عدل الہی کے خلاف ہے کہ سوال کرنے والے تو موجود ہوں لیکن اہل ذکر میں سے کوئی فرد موجود نہ ہو۔ اگر اہل ذکر نہ ہو اور سوال کرنے والے گمراہ ہو جائیں تو اس گمراہی کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ پر عائد ہوگی۔ بصائر الدرجات میں حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے منقول ہے کہ آپ نے فرمایا کہ ذکر سے قرآن اور اہل ذکر سے آل محمد مراد ہیں، اور لوگوں کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ وہ ہم سے سوال کریں۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ذکر میں ہوں اور اہل ذکر ائمہ علیہ السلام ہیں۔ عبد الرحمن بن کثیر بیان کرتے ہیں کہ میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے اسی آیت کے متعلق دریافت کیا تو آپ نے فرمایا کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذکر ہیں، اور اہل بیت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اہل ذکر ہیں، اور لوگوں کو ہم سے ہی پوچھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ مولا بن محمد نے وشا سے نقل کیا ہے کہ میں نے امام علی رضا علیہ السلام سے آیت مجیدہ کے متعلق سوال کیا تو آپ نے فرمایا کہ ہم ہی اہل ذکر ہیں، ہم ہی سے سوال کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ میں یعنی راوی نے کہا کہ اگر آپ مسئول ہیں تو پھر ہم سائل ہیں۔ امام علیہ السلام نے فرمایا جی ہاں ایسا ہی ہے۔ میں یعنی راوی نے عرض کیا اس کا مقصد تو یہ ہوا کہ ہم پر واجب ہے کہ ہم آپ سے سوال کریں، اور آپ پر واجب ہے کہ آپ ہمیں جواب دیں۔ امام علیہ السلام نے فرمایا سوال کرنا تم پر فرض ہے لیکن جواب دینا ہم پر فرض نہیں ہے، یہ ہماری ثوابدید پر موقوف ہے، چاہیں تو جواب دیں اور چاہیں تو جواب نہ دیں۔ کیا تو نے اللہ کا یہ فرمان نہیں سنا ہے؟ پھر آپ نے سورہ سواد کی آیت نمبر 39 تلاوت فرمائی، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ یہ ہماری بخشش ہے، تجھے اختیار ہے جسے چاہے دے اور جسے چاہے روک لے، کوئی حساب نہیں ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے اسی آیت کی تلاوت کی۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے سورہ زرخرف کی آیت نمبر 44 کی تلاوت فرمائی، پھر کہا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذکر ہیں، اور آپ کی اہل بیت اہل ذکر ہیں، اور لوگوں کو ہم ہی سے سوال کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ ابو بکر ہجری کا بیان ہے کہ میں حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کی خدمت میں بیٹھا ہوا تھا کہ کمیت شاعر کا بھائی ورد آپ کی خدمت میں حاضر ہوا، اور اس نے کہا کہ مولا میری خواہش تھی کہ میں آپ سے 70 مسائل پوچھوں، لیکن اس وقت ایک مسئلہ بھی ذہن میں موجود نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا کیا ایک مسئلہ بھی اس وقت ذہن میں نہیں ہے؟ اس نے کہا جی ہاں، اب ایک مسئلہ یاد آیا ہے اور وہ یہ ہے۔ پھر اس نے اسی آیت کی تلاوت فرمائی اور پوچھا کہ اہل ذکر کون ہے؟ امام علیہ السلام نے فرمایا اہل ذکر ہم ہیں۔ اس نے کہا تو اس کا مقصد یہ ہے کہ کہ ہم پر واجب ہے کہ ہم آپ سے سوال کریں، اور آپ پر واجب ہے کہ آپ ہمیں جواب دیں۔ آپ نے فرمایا تم پر سوال کرنا واجب ہے اور ہم پر جواب دینا واجب نہیں ہے۔ محمد بن مسلم بیان کرتے ہیں کہ میں نے امام محمد باقر علیہ السلام کی خدمت میں عرض کی کہ ہمارے پاس ایسے لوگ بھی رہتے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ اس آیت میں اہل ذکر سے یہود و نصارہ مراد ہیں۔ امام علیہ السلام نے فرمایا پھر ان سے پوچھو کہ اگر مسلمانوں کو یہی حکم دیا گیا ہے کہ وہ یہود و نصارہ سے پوچھیں تو وہ تو انہیں اپنے دین کی دعوت دیں گے، اس وقت وہ کیا کریں گے؟ پھر آپ نے اپنے سینے کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ اہل ذکر ہم ہیں اور لوگوں کو ہم ہی سے سوال کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ حضرت امام علی زین العابدین علیہ السلام نے فرمایا خدا نے ائمہ پر وہ چیز واجب کی ہے جو ان کی شیعوں پر واجب نہیں ہے، اور شیعوں پر وہ چیز واجب کی ہے جو ائمہ پر واجب نہیں ہے۔ اللہ نے انہیں حکم دیا ہے کہ وہ ہم سے سوال کریں، اور فرمایا ہے پھر آپ نے اسی آیت کی تلاوت فرمائی انہیں تو ہم سے سوال کرنے کا حکم دیا ہے لیکن ہم پر جواب دینا واجب نہیں ہے، یہ ہماری ثوابدید پر موقوف ہے، چاہیں تو جواب دیں اور اگر چاہیں تو جواب نہ دیں۔ یہ تفسیر المتقین سے میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ اب ہم آ جاتے ہیں تفسیر الکوثر کی طرف، جو کہ مرحوم علامہ شیخ محسن علی نجفی کی لکھی ہوئی تفسیر ہے۔ اسی تفسیر الکوثر کی جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 225 کے اوپر لکھتے ہیں اسی آیت کی تفسیر میں کہ اگر تم نہیں جانتے ہو کہ انبیاء انسانوں میں مبعوث ہوتے رہے ہیں تو اہل ذکر سے پوچھ لو۔ الذکر سے مراد کتاب سماوی ہے، یعنی آسمانی کتابیں ہیں، اور اہل ذکر ان کتابوں کا علم رکھنے والے اہل کتاب ہیں، کیونکہ مشرکین اور اہل کتاب دونوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف تھے، اور اہل کتاب مشرکین کی حمایت کرتے تھے، تو یہاں ان سے کہا گیا ہے کہ خود تمہاری حمایت کرنے والے اہل کتاب سے پوچھ لو کہ ان کی انبیاء و رجال تھے یا فرشتے۔ اہل ذکر حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے زرارہ نے دریافت کی کہ آپ نے فرمایا ہم اہل ذکر ہیں۔ یہی روایت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی منقول ہے۔ ملاحظہ ہو محمد بن مسلم کی روایت تفسیر تبری جلد نمبر 14 صفحہ نمبر 69، تفسیر ابن کثیر جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 57، حافظ ابن مومن کی تفسیر جو 12 تفاسیر کا خلاصہ ہے روح المانی جلد نمبر 14 صفحہ نمبر 134 میں۔
اس کی تفسیر اور شان نزول کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ قرآن کی تفسیر اور شان نزول کے بارے میں یہ بات ہر قاری کے ذہن میں ہونی چاہیے کہ قرآن صرف شان نزول میں محدود نہیں ہے، بلکہ قرآن اپنے لفظی اور تعبیری دائرے میں شان نزول سے وسیع تر ہے۔ چنانچہ اصول تفسیر میں ایک جملہ مشہور ہے، وہ یہ کہ لفظ کے عموم کو اعتبار حاصل ہے، سبب نزول کی خصوصیت کو نہیں۔ اس آیت میں نزول کے اعتبار سے یہ بات ناممکن ہے کہ منکرین رسالت سے کہا جائے کہ اہل بیت رسول سے پوچھ لو، وہ خود رسول کو نہیں مانتے، اہل بیت کو کیسے مان سکتے ہیں؟ لیکن تعبیر کے عموم میں مسلمان بھی شامل ہیں کہ کوئی بات اگر تم نہیں جانتے تو اہل ذکر سے پوچھو۔ قرآن کا ذکر ہونے میں کسی کو کلام نہیں ہے، یہ تو بس ایک نصیحت کی کتاب اور روشن قرآن ہے۔ اس طرح اہل بیت کے عالم قرآن ہونے کی وجہ سے اہل ذکر ان پر صادق آتا ہے۔ اسی طرح اہل بیت کے رتبے کو کوئی بھی عالم بالقرآن ہو وہ بھی اس کا مصداق بن سکتا ہے۔ یہ دوسری بات ہے کہ اہل بیت کے رتبے کا کوئی عالم بالقرآن نہیں ہے۔ اچھا، یہ انہوں نے تفسیر بیان کی ہے سورہ انبیاء کی آیت نمبر 7 کی۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سورہ نحل میں جو یہ آیت ہے اس کی تفسیر میں شیخ محسن علی نجفی صاحب کیا لکھتے ہیں۔ تفسیر کوثر جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 424 پہ لکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عالم کو اپنے علم اور جاہل کو اپنی جہالت پر سکوت اختیار نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اہل ذکر سے پوچھ لو اگر تم نہیں جانتے۔ لہذا مومن کو چاہیے کہ وہ اپنے عمل کے بارے میں جان لے کہ ہدایت پر ہے یا ضلالت پر۔ چنانچہ ابن عباس کے نزدیک اہل ذکر سے مراد اہل قرآن ہے۔ یہاں سے ائمہ اہل بیت علیہ السلام سے منقول روایات بھی قابل فہم ہو جاتی ہیں۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام و امام علی رضا علیہ السلام سے روایت ہے کہ ہم اہل ذکر ہیں اور ہم ہی سے سوال کیا جانا چاہیے۔ اس سلسلے میں اہل سنت کی مصادر کے لیے رجوع کریں احقاق الحق جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 412۔ اس سے نزدیک انس بن مالک کی یہ روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا، آدمی نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، حج و عمرہ بجا لاتا ہے اور وہ منافق ہوتا ہے۔ سوال کیا گیا، یا رسول اللہ اس میں نفاق کیسے داخل ہو گیا؟ فرمایا، وہ اپنے امام کو قابل اعتماد نہیں سمجھتا، جبکہ اس کے امام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں فرمایا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی آیت کی تلاوت فرمائی۔ اچھا، اب اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں تفسیر نمونہ، جو آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی کی تفسیر ہے، اور یہ تفسیر آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی نے 10 تفاسیر سے اخذ کی ہے، یعنی خود انہوں نے اپنے طور پہ نہیں لکھی ہے، بلکہ وہ جو 10 تفاسیر ہیں ان میں تفسیر مجمع البیان علامہ طبرسی کی، تفسیر طبیان علامہ شیخ طوسی کی، تفسیر المیزان علامہ طباطبائی کی، تفسیر صافی ملا فیض کاشانی کی، تفسیر نور الثقلین جمعۃ الحویزی کی، تفسیر برہان سید ہاشم بحرانی کی، تفسیر روح المانی شہاب الدین محمود آلوسی کی، تفسیر المنار شیخ محمد عبدو کی، تفسیر فی ظلال القرآن سید قطب مصری کی، تفسیر قرطبی احمد انصاری قرطبی کی، اسباب النزول واحدی نیشاپوری کی، تفسیر مراغی احمد مصطفیٰ مراغی کی، تفسیر مفاتیح الغیب فخر الدین رازی کی، اور تفسیر روح الجنان ابو الفتح رازی کی۔ ان 14 تفاسیر کا خلاصہ، ان 14 تفاسیر کا مجموعہ تفسیر نمونہ ہے، اور یہ تفسیر نمونہ مرتب کی ہے آیت اللہ العظمیٰ ناصر مکارم شیرازی نے، اور اس کا ترجمہ کیا ہے مولانا سید صفدر حسین نجفی نے، اور یہ مصباح القرآن ٹرسٹ لاہور پاکستان سے شائع ہوئی۔ اس کی جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 304 اور 305 کے اوپر لکھا ہوا ہے، عنوان دیا گیا کہ اہل ذکر کون ہے۔ لکھتے ہیں کہ اہل بیت علیہ السلام کے ذرائع سے مروی متعدد روایات میں ہے کہ اہل ذکر ائمہ اہل بیت ہیں۔ ان میں سے ایک روایت امام علی ابن موسیٰ الرضا علیہ السلام سے مروی ہے۔ اس آیت کے بارے میں آپ سے پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا، ہم ہیں اہل ذکر، ہم سے سوال کیا جانا چاہیے۔ ایک اور روایت میں امام محمد باقر علیہ السلام سے اس آیت کی تفسیر کے بارے میں فرمایا ہے کہ ذکر قرآن ہے، اور اہل ذکر اور آل رسول اہل ذکر ہے، اور انہی سے سوال کیا جانا چاہیے۔ بعض روایات میں ہے کہ ذکر خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور ان کی اہل بیت اہل ذکر ہے۔ اس مضمون کی اور بھی کئی ایک روایات ہیں۔ اہل سنت کی تفاسیر اور کتب میں بھی اس مضمون کی بہت سی روایات ہیں۔ ان میں ایک روایت ابن عباس سے مروی ہے، جسے اہل سنت کے مشہور 12 تفاسیر میں زیر بحث آیت کی تفسیر کے ضمن میں نقل کیا گیا ہے۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، علی، فاطمہ، حسن اور حسین علیہ السلام ہی اہل ذکر ہیں، اہل عقل ہیں اور اہل بیان ہیں۔ آیت قرآن کی تفسیر میں معین مصادیق پر مبنی روایات سے یہ ہمارا پہلا سابقہ نہیں ہے۔ ایسا مصداق آیت کے وسیع مفہوم کو کبھی محدود نہیں کرتا۔ اچھا، اہل سنت کی وہ جو 12 تفاسیر ہیں جس میں یہ روایت بیان ہوئی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، علی، فاطمہ، حسن اور حسین علیہ السلام اہل ذکر ہے، اہل عقل ہے اور اہل بیان ہے، وہ 12 تفاسیر کون سی ہیں؟ اس کا حوالہ جو ہے وہ تو انہوں نے دیا ہے احقاق الحق جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 482 سے۔ لیکن وہ جو 12 تفاسیر ہیں جو اہل سنت کی،
وہ ہیں تفسیر ابو یوسف، تفسیر ابن حجر، تفسیر مقاتل بن سلیمان، تفسیر وقی بن جراح، تفسیر یوسف بن موسیٰ، تفسیر قتادہ، تفسیر حرب الطائی، تفسیر صدی، تفسیر مجاہد، تفسیر مقاتل بن حیان، تفسیر ابو صالح اور تفسیر محمد بن موسیٰ الشیرازی۔ یعنی ان 12 تفاسیر کا خلاصہ جو ہے وہ احقاق الحق جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 482 میں ہے، اور علامہ آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی نے اس کے حوالے سے ابن عباس کی یہ روایت لکھی ہے اہل سنت کی تفاسیر کے حوالے سے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم علی، فاطمہ، حسن، حسین علیہ السلام اہل ذکر، اہل عقل اور اہل بیان ہے۔ تو یہ جو تمام تفاسیر میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی، یہ تمام اہل تشیع کی مستند تفاسیر ہے، ماضی کے دور کی بھی اور جدید دور کی بھی ہے، اور ان سب نے بالاتفاق یہ بات لکھی ہے کہ اہل ذکر سے مراد آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ائمہ طاہرین علیہ السلام ہے۔ اس کے باوجود، اور میں یہ بات بھی چیلنج کر کے کہہ رہا ہوں کہ کوئی ایک تفسیر، کوئی ایک شیعہ تفسیر نہیں دکھا سکتا ہے جس میں یہ کہا گیا ہو کہ اہل ذکر سے مراد مجتہدین ہیں۔ مگر مجھے افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ آج کل کچھ لوگ ایسے بھی پیدا ہو گئے ہیں تشیع کے اندر کہ وہ اس آیت کی تفسیر، اس آیت کو مجتہدین کے اوپر اٹھا کر فٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ جو حق سچ ہے وہ یہ میں نے آپ کی خدمت میں پیش کر دیا ہے کہ اول سے لے کر آخر تک جتنے بھی مفسرین ہیں سب نے یہی لکھا ہے کہ ان دونوں آیتوں میں اہل ذکر سے مراد آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔